السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. 15واں پارہ سورہ الکہف. رقم السورہ 18 سورت نمبر 18. ورقم الآیہ هذه السورہ واحد. سورہ الکہف کی پہلی آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شکرانے کے الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان کیے. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ قائم اور درست اور سیدھی اور حق اور سچ کتاب ہے. یہ سورہ الکہف جو ہے، ایک تو جمعے والے دن اس کو پڑھا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور ہی نور ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سورہ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں، مسلم دی حدیث ہے، اور دوسری حدیث میں چاہتا آخری 10 آیتاں. بعد محدثین نے لکھا بھی تسی دوویں پڑھ لیا کرو. میں بھی الحمدللہ اسے تے عمل کرنا، پہلیاں 10 اور آخری 10 ملا کے پڑھ لینا. اگر کوئی پہلیاں 10 پڑھ لے یا آخری دونوں سو ایک بھی پڑھ لے تب ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے نو دجال دے فتنے تو محفوظ رکھنا. اور یہ بھی ذہن سے بٹھا لو کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت تک بڑے فتنے آن گے، لیکن سب تو بڑا فتنہ دجال دا فتنہ ہے. تے اے سورت دیاں پہلیاں 10 آیتاں پڑھن نال یا آخری 10 آیتاں اللہ فتنہ دجال تو انسان نو محفوظ رکھ دی. علماء نے یہ بھی لکھے کہ جدوں وڈے فتنے تو یہ آیتاں اللہ دے فضل نال بچا دیاں نے، تے چھوٹے چھوٹے فتنے ہی رہنا وہ تو انسان آپ ہی بچ جاندے. یہ معمول بناؤ اپنا روزانہ
اللہ مینوں اور تانوں سب نو توفیق دے۔ اس سورت دا آغاز لفظ الحمد تو ہو رہا ہے، اللہ دی تعریف، اور حدیث پاک میں چاند ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اللہ دا بہترین شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو انہوں یہ لفظ پڑھنے چاہیے نے الحمدللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رأس الشکر۔ سرکار دی حدیث ہے کہ الحمدللہ پڑھنا یہ اعلیٰ درجے کا شکر ہے۔ مینوں اور تانوں یہ معمول بنانا چاہیے اور اپنے گھراں دے اندر ماحول بنانا چاہیے کہ جدوں بھی کسی بچے نے بھی پوچھیے بیٹا آپ کا کیا حال ہے تو کہو الحمدللہ، بھائی جان کی حال ہے الحمدللہ۔ اس لفظ اندر، اس کلمے اندر برکت ہی برکت ہے، اور یہ رب دا قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر اس مسئلے نو بیان فرمایا ہے کہ اے میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تسی شکر کرو گے میں اور عطا کراں گا۔ اگر تسی میرا شکر ادا کرتے جاؤ میں نعمتاں وچ اضافہ کرتا جاواں گا، میں نعمتاں دے اندر برکت کرتا جاواں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لیکن اے میرے بندو یہ بات سمجھ لینا، اگر تسی نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ نہ شکری نہیں کرنی، ایک کلمہ الحمدللہ، جنت وچ بھی جنتیاں دے کلمہ ہوئے گا الحمدللہ، اور اللہ دا شکر اتنے بھی ادا کرن گے۔ اور مسلم شریف دی حدیث ہے، آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ کھانا کھان لگے ہم، روٹی کھان لگے ہم، ایک ایک لقمے تے پڑھ دے الحمدللہ، کی پڑھ دے؟ یہ مسلم شریف دی حدیث پیش کر رہے ہیں، ایک ایک لقمے پر الحمدللہ پڑھ دے تے پانی دے ایک ایک گھٹ تے الحمدللہ پڑھ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عرش والا رب اس بندے تے راضی ہو جاندے۔ سبحان، کتنا بڑا عمل ہے۔ اسی دسترخوان تے بہنے ہیں تے رب دیاں ہزاراں نعمتاں استعمال کرنے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نو الحمدللہ نصیب ہوندا ہے کہ پڑھدے ہی نہیں۔ یہ بڑا اچھا کلمہ ہے، ایک تے آخر تے پڑھنی نا دعا، وہ تو پڑھنی، لیکن اس حدیث میں سے ایک ایک لقمے پر الحمدللہ پڑھنے کا نبی پاک نے حکم دیا۔ اللہ سانو توفیق دے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی زندگی اللہ دی حمد اور تعریف تے گزری۔ جدوں بھی کوئی مسئلہ بننا نا، آپ سرکار نے جدوں نیا لباس پہننا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھ دے تے سانو بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ دے شکرانے دے طور تے دعا پڑھیا کرو، الحمدللہ الذی کسانی ما اباری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ساریاں تعریفاں اس عرش والے رب واسطے نے جنہیں اے مینوں لباس عطا کیتے، جنہیں کپڑے عطا کیتے نے، جنہیں پہنن واسطے مینوں سوٹ عطا کیتا ہے۔ تعریفاں میں ساریاں ان رب دیاں نے، کیونکہ اس سوٹ دی برکت دے نال ایک تے میں اپنے سطر نو ڈھانپنا تے دوسرا یہ تو زینت دا کم بھی لینا، کپڑے اچھے پائے ہون تے بندہ سونا لگدا ہے۔ اور یہ بھی کوئی سنت دے خلاف نہیں، یہ بھی حدیث سن لو ذرا دھیان نال۔ ایک دن آپ سرکار نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں فخر نہ کرو، اللہ فرماندے نے کہ فخر میری چادر ہے، تے جڑا اس چادر نو ہاتھ پانا ہے نا تے اللہ فرماندہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیندے، ایویں منٹاں دی انہوں سیٹ کر دیندے نے۔ فخر کرنا، غرور کرنا یہ انسان دا کام نہیں، یہ رب نو زیب دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ فخر نہ کرو، نال آپ نے علامتاں دسیاں کہ فخر کرن دی علامت کی ہے، دو چیزاں نے، باتار الحق وغمت الناس،
جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیتا نا تے ایک صحابی پریشان ہو گئے، کہنے لگے آقا ساڑھے چو کئی بندے صاحب حیثیت نے، وہ کپڑے سونے پاندے نے، لباس سونا پاندے نے، یہ بھی فخر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فخر نہیں بلکہ ان کی تعریف کی تھی۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ اللہ رب العزت جمیل خوبصورت نے، یحب الجمال تے خوبصورتی نو اللہ پسند بھی کر دینے۔ ایک حدیث وچ بھی آندا ہے، مینوں اچھی طرح یاد ہے، اسی حدیث پڑھتے ہیں جامع سلفیہ فیصل آباد اندر، استاد الحدیث مولانا الشیخ حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، آج کل فیصل آباد نے اپنا تربیہ دے ناتے ادارہ بھی بنایا، وہ حدیث اکثر بیان کرتے سن، کہنے لگے بھی جے رب نے دیتا ہوئے نا تے اللہ اس کو پسند کر دے کہ اللہ دی نعمت دا اثر اون دے تے ظاہر ہوئے، پتہ لگے بھی رب نے نعمت کیتی، بندہ کروڑ پتی ہوئے کہ ہمیں کملے طرح لگا پھر یہ بھی بات ٹھیک نہیں۔ ہاں کپڑے پا کے کاٹن دا سوٹ پا کے تے مایا لا کے تے پھر لوگوں ہرکا مارنیاں، انہوں نے راہ نہ دینا تے انہوں نے کہنا بھی تسی کون ہو، میں تانوں کی سمجھنا، اے فخر ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا فخر دیا دو نشانیاں نے، باتار الحق وغمت الناس، حق بات نو ٹھکرا دینا فخر ہے تے لوگاں نو حقیر سمجھنا یہ فخر ہے۔ سونا لباس، سونی کیپ، سونی ویسٹ کوٹ، سونا جوتا استعمال کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر رب نے حیثیت دیتی ہے نا تو یہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن جدو لباس پہننا ہے تو شکر کندہ ادا کرنا اللہ دا۔ ایویں آپ سرکار دسترخوان تے بیٹھے ہوندے تے کھانا کھا کے نا رب سچے دی تعریف کر دے، الحمدللہ الذی ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے، اطعمنی ھذا جس رب نے ایک کھانا مینوں عطا کیتا ہے، جس رب نے یہ دسترخوان مینوں عطا کیتا ہے، اور او چیزاں جڑیاں میریاں ذاتی ایفرٹ اور کوشش دی وجہ تو مینوں نہیں سی مل سکدیاں، من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ نے سب کچھ دیتا ہے اپنی رحمت نال، یہ میرا کوئی کمال ہے نہیں۔ ایجری دعا میں پڑھی ہے نا، جامع ترمذی سے موجود ہے، یہ ایک ایکسٹرا فائدہ ہے اضافی، وہ کی ہے شکر بھی ادا ہو جائے گا تے زندگی دے پچھلے گناہ بھی سارے، دعاواں اور بھی دعاواں نے کھانے تو بعد پڑھ ڈالیاں، لیکن وہ باقی دعاواں کا فائدہ ایک کے تے اس دعا دے فائدے دو نے۔ ترمذی شریف دے حدیث ہے کہ جرا یہ دعا پڑھ دے وہ تو شکر دے ادا ہو ہی جائے گا، اللہ ان دے پچھلے گناہ بھی سارے معاف کر دیں۔ یاد کر لو ذرا، الحمدللہ الذی، پڑھ لو، سمجھا نہ کرو، الحمدللہ الذی، پڑھو، اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اینے لفظ نے اگر کسی کو ضرورت ہوئے تو میں واٹس ایپ تے ربانی صاحب نے بھیج دیا گا، تسی یاد کر لینا اتو، کیونکہ اسپیشل دعا ہے۔ کھانا کھا کے رب دی تعریف، لباس پہن کے رب دی تعریف، تے جے رب نے دشمن دے مقابلے جو فتح کی تھی تے پھر بھی تعریف رب دی، نبی پاک تعریف ہی کر دے گئے اور ہر موقع تے کر دے گئے، تے سانوں بھی دسیا ہے کہ ہمیشہ رب دی تعریف کرنی ہے۔ اے قرآن دی سورہ الکاف دی آیت دا آغاز ہی اتھوں ہو رہا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساریاں تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے ایک کتاب اپنی رحمت نال نبی پاک دے اتے اتار چھڈی، یعنی کہ ہر وقت تعریف اللہ دی کرنی۔ بچے نو کہنا ہے بھئی تسی الحمدللہ کہو، ایک حقیقت بھی ہے تے تھوڑے جہا لطیفہ بھی ہے، سنا دیں۔ فیصل آباد میں پڑھدا ہاں تے او جامع سلفیہ دے نال نا الحمدللہ اج بھی آن اور شان نال مسجد موجود ہے، عمر بن خطاب مسجد نا، جامع مسجد عمر، تے او وڈا سارا بازار ہے، ٹمبر بازار، لکڑیاں دا کاروبار، وڈا بازار، وہ جو مسجد تے حیدرہ چھوٹی مسجد ماشاءاللہ، وہ مینوں اللہ نے موقع دیتا اتھے
وہ تھوڑا بہت بچے نو پڑھا رہا، پھر جمعہ پڑھانے کا موقع دے دیتا۔ میں جامعہ سلفیہ پڑھائی دے دوران 3 سال اتنے جمعہ پڑھایا۔ اتنے ساڈے ایک دوست سن ایوب صاحب، چند سال پہلے وہ فوت ہو گئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو منور فرمائے، اللہ انہوں نے معاف کرے۔ انہوں دے بچے میرے شاگرد نے، ماشاءاللہ جوان ہو گئے نے، اللہ انہوں دے بچیاں نو بھی سلامت رکھے۔ وہ اکثر مجھے کہنے لگے بھی میں سعودی عرب چلا گیا، وہ عربی زیادہ نہیں سی انہوں نے آدھی، انہوں نے پوچھا یا اخی ایوب کیف حالک، کیف حالک، بھی تیرا کی حال ہے؟ یہ مختصر جواب دے سی الحمدللہ، الحمدللہ۔ وہ عربی نہیں سی آدھی، گیا بھی نواں نواں سی، تمہیں پتا جدو وطنوں بے وطن بندہ ہو جائے تو پھر جا کے کوئی پریشانی تو ہوتی۔ کہتا جی بھائی بھیڑا حال ہوگا وہ مندلے چال ہوگا، سانو سمجھ نہیں آئی، آ جائے گی انشاءاللہ، کسی نے آج آ جائے گی، کسی نے کل۔ بھیڑا حال ہوگا وہ مندلے چال ہوگا۔ وہ جنہیں پوچھا جی کوئی پاکستانی سے وہ سمجھ گیا بچارا۔ تھوڑا بہت الفاظ عربی دے اپنی زبان تے لینے چاہیے نے۔ میں 3-4 مہینے ہو گئے نے ترجمہ کلاس لے رہے ہیں مرکز توحید رفیع ٹاؤن اندر۔ میں روزانہ بچیاں نال تھوڑی بہت عربی پڑھوں دی، زیادہ تو سانو بھی نہیں آتی لیکن کوشش کرنے بھی چلو سونی زبان ہے نا، ایک قرآن دی زبان ہے۔ بچے نے پوچھا کیف انتم یا اہل الطلاب، کیا حال ہے؟ آپ بولو جی نحن بخیر، ہم ٹھیک ہے جی، اقرا پڑھو بھی، سناؤ بھی، ہم اقرا یا اخی مسمو کا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس سے بھی چھوٹے بچے۔ میں پوچھتا مسمو کا، کہتے اسمی فیضان۔ مسمو ابھی کا، تیرے ابو کا کیا نام ہے؟ اسمو ابھی فلاں، بچے بولتے ہیں عربی۔ کل دی گل ہے، کل یا پرسوں دی، علامہ اقبال سکول ہے، بچے پڑھتے رہے ہوتے، دعا کرو اللہ سارے دے بچے نو کامیاب کرے، اچھی آمین کہہ دے، اللہ سب دے بچے نو دین دنیا دی کامیابی عطا فرمائے۔ وہ مینوں کوئی ضرورت سی سرٹیفکیٹ لے دے، اتنے کلرک میرے بیٹھے نا ایویں آدھا تفنن کہہ لو، بی بی بیٹھی سامنے، انہیں انگریزی بولنا شروع کر دیتی، چند جملے یاد ہوندے نے، وہ بولی گیا انگریزی، بولی گیا، میں کول بیٹھا سا۔ خیر میں ایویں 1 منٹ ان کی گفتگو سنی، وہ سارا سٹاف بیٹھا سی، تو میں بول پیا، میں کہ یا اخی انت تتکلم فی اللغۃ الانجلیزیہ ولکن ما فہمت اللغۃ العربیہ، یہ مطلب تو انگریزی بول رہے تھے، عربی تو تمہیں کچھ آتا نہیں۔ وہ میں 2 لفظ بولے، بولتی بند ہو گئی، وہ انگریزی بند ہی ہو گیا۔ یعنی کہ عربی کا کمال ہے الحمدللہ۔ وہ ایک جگہ دینا مولوی صاحب عربی سے دوسرے مولوی صاحب گالا گولا کرتے پے سن، غصہ آ گیا، مت دلیل علی ذالک یا ابن ابلیس، وہ ابلیس سے پتر نے دلیل کی ہے، انہیں تھانے فون کر دیتا بھی مولوی صاحب نے گالا کر دے پے، وہ تو سپیکر اتنے چلتے سن۔ پولیس آ گئی، انہوں نے کہا مولوی صاحب خونے گالا کٹی جاتے ہیں، انہوں نے کہا کملے تو قرآن پڑھتا پہ عربی سے گالا کرتے پے نا۔ یعنی کہ عربی زبان کا یہ الگ کمال ہے، یہ انج بھی میٹھی زبان ہے، پیاری زبان ہے، تے قیامت نو ساری زباناں ختم تے عربی زبان چلے گی۔ چلو تسی سارے بیٹھے ہو، ایک جملہ یہ یاد کر لو، جدوں کو پوچھے کی حال ہے کہنا الحمدللہ، اے لفظ اوکھا تے نہیں، الحمدللہ۔ اج دے درس دا یعنی کہ خلاصہ ہے کہ جدوں کوئی حال پوچھے الحمدللہ، اس جملے اندر بڑی برکت ہے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ بیان بھی کرنا ہوئے نا تو الحمدللہ کہہ کے تو چلو پھر دس دو یار ذرا طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں سی، دعا کرنا۔ لفظ الحمدللہ یہ ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ کل قیامت نو جنت دے اندر بھی مومن مسلمان الحمدللہ کا ترانہ بولن گے۔ آخری بات، جنہیں پانی لے آندا نا اللہ اس بچے نو کامیاب کرے، اچھی آمین کہہ۔ گھروں کسی نے دیتا بھی ہونا اللہ انہوں بھی سلامت رکھے، تانوں سارے اللہ سلامت رکھے۔ سقاکم اللہ من حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک دعا دیتی تانوں پتہ نہیں لگا سارے نو، سقاکم اللہ من حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معک، انشاءاللہ اللہ تانوں سارے نو نبی پاک دے حوض تو حوض کوثر پلائے۔ یہ دعاواں ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ آخری بات عرض کرنے لگا، قیامت دا دن ہوئے گا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماندے نے قیامت والے دن آدم علیہ السلام تو لے کے آخری نبی تک سارے نبیاں دے اوپر اللہ مینوں شان عطا کرے گا، میں سب دا قائد ہوواں گا، میں سب دا رہنما ہوواں گا۔ والی بابی یادی لواء الحمد، تے حمد دا چنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا،
حمد دا جھنڈا اتنے بھی حمد ہے، رب دی حمد۔ فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے تھلے ہون گے تے اس جھنڈے دا نام ہے لواء الحمد، لواء الحمد، حمد دا ترانہ۔ اے انشاءاللہ قیامت نو بھی رب دیاں تعریفاں ہون گیاں۔ دعا کرو اللہ ہر وقت ساڈی زبان تے لفظ الحمدللہ جاری کر دے، اسی رب دا شکر ادا کریے، انشاءاللہ ساڈی دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا رب الشمس والقمر رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ آج دا بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ سونیا اس بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے، ساڈا سننا سنانا قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار، بڑے ہی سیاکار، بڑے ہی اوگنہار، لیکن اسی تیری رحمت دے امیدوار۔ اللہ سانو سب نو معاف کر دے، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، ساڈیاں غلطیاں خطاواں نو معاف کر دے، ساڈی دنیا آخرت بہتر بنا دے۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے، مقہور نے، مجبور نے، اللہ تو انہاں دی مدد فرما۔ خاص کر فلسطین اندر اللہ بڑا ہی عرصہ ہو گیا ہے تے ساری دنیا ہی خاموش ہے۔ یا اللہ اپنی قدرت کاملہ نال جڑے ظالم نے انہاں نو پکڑ لے، انہاں نو نیست و نابود کر دے، ظالماں نو تباہ و برباد کر دے، ظالماں نو پوری دنیا دے سامنے عبرت دا نشان بنا دے، مظلوماں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ اسلام نو، اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما، جڑے اسلام دے دشمن نے اللہ انہاں نو نیست و نابود کر دے یا ہدایت عطا کر دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تو ساڈے جسماں دا خالق ہے، مالک ہے، قدرت رکھ لے، ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو نکال دے، ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ اللہ سونے ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے، دل نو، جگر نو، پھیپھڑیاں نو، دماغ نو، ہتھاں نو، پیراں نو، جسم دے ایک ایک انگ نو محفوظ رکھنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان اور صحت دی سلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ اپنی اپنی باری تے سب لوگ دنیا تو جا رہے نے، اے کل پرسوں اللہ تیرا عظیم بندہ مولانا عتیق اللہ سلفی دنیا تو چلے گئے، اللہ تو انہوں نے معاف فرما دے، اور بھی جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما، ساڈے والدین نو معاف کر دے، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین جنت چ اعلی مقام عطا کر دے، جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا کر دے۔ اے میرے اللہ اس صبح دا ٹائم ہے، اللہ تو رحمت فرما دے، برکت فرما دے، حلال دا رزق عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، مشکلاں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، دنیا و آخرت بہتر فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.